الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ضحیٰ یا ضحیٰ، اس کی پہلی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس صورت کو شروع کیا ہے جس میں شان مصطفیٰ چھلکتی ہے اور کفار کو بھی جواب ہے۔ آیات کی تشریح سے پہلے اس سورہ کا شان نزول آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ کا مفہوم سمجھنے میں پھر آسانی رہے گی۔ شیخین کی روایت تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت تباہ کے باعث 2-3 روز سحری کے وقت بیدار ہو کر مصروف عبادت نہ ہوئے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا مکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کے پڑوس میں تھا، وہ آئی اور کہنے لگی: ما ارا شیطانک الا قد ترکک لم اراہ قربک منذ لیلتین او ثلاثہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ام جمیل کم بخت کا، اس نے جو بات کی ہے، وہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں استغفر اللہ، تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 رات سے میں نے اس کو تمہارے نزدیک آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گستاخی کے جواب میں یہ سورہ الضحیٰ یہ نازل فرما دی۔ دوسری روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعثت کے ابتدائے، یعنی بعثت کا اعلان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کچھ عرصہ نزول وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ کچھ عرصہ جاری رہنے کے بعد سلسلہ رک گیا، یکدم رک گیا۔ یہ انقطاع یعنی منقطع ہونا 12 یا 15 یا 25 یا 40 روز تک با اختلاف روایات جاری رہا، برقرار رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک پر یہ بہت بھاری گزرا۔ وہ کان جو کلام الہی سننے کے عادی ہو چکے تھے، وہ دل جو ارشادات ربانی کا خوگر ہو چکا تھا، اس کے لیے یہ بندش ناقابل برداشت تھی۔ نیز پھر کفار نے بھی طعنہ زنی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے وحی کا نزول رک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان خرافات کا جواب دیا اور تردید کی اور قسم اٹھا کر تردید کی، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ میرے مصطفیٰ آپ پریشان نہ ہوں۔ جس طرح دن کی روشنی کے بعد رات کی تاریکی میں گوناگوں حکمتیں ہیں، اسی طرح نزول وحی اور پھر اس کے بعد وحی کا منقطع ہونے میں بھی بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب سورج پوری آب و تاب سے چاشت کے وقت چمکنے لگتا ہے تو اس وقت کو الضحیٰ بولا کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ الضحیٰ جو ہے کا لفظ رات کے مقابلے میں ذکر کیا جائے تو اس وقت اس سے مراد سارا دن ہوتا ہے نا، والضحیٰ واللیل تو اکٹھا آ گیا، لیل کے ساتھ نہیں رات کے ساتھ ذکر آ گیا، تو
علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ جب ضحیٰ کا لفظ رات یعنی لیل کے ساتھ آ جائے اس کا مطلب پورا دن ہوا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں بھی ہے کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، او آمن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، سورہ الاعراف 97 اور 98 نمبر آیات۔ تو آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا بستی کے باشندے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جب وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستی کے باشندے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آئے جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ عزیزان گرامی قدر، یہاں جو ضحیٰ سے مراد ہے وہ چاشت کا وقت نہیں ہے بلکہ ہول ڈے، سارا دن ہی ہے۔ والضحیٰ کے بعد پھر واللیل اذا سجا ہے، واللیل اذا سجا ہے، اس لیے یہاں بھی پورے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ علامہ ابن منظور کی بھی یہی رائے ہے رحمۃ اللہ علیہ، ای هو النہار کلہ، لسان العرب، کہ یہ پورے دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب رات خوب تاریک ہو جائے، اندھیرا چھا جائے اور ہر سو آرام و سکون پھیل جائے تو عرب کیا کہتے ہیں؟ سجل لیل قال الفراء اذا ازلم وراقد فی طولہ کما یقال بحر ساجم ولیل ساج، سمندر پر سکون ہے اور رات پر سکون ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے کہ ضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور رات سے مراد شب معراج ہے۔ تفسیر قرطبی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کی چند سطور اہل ذوق شوق اور محبت والوں کے لیے آپ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں، فارسی میں ترجمہ بھی بتاتا ہوں، بعضی از مفسرین چنی گفتہ انند کے مراد از ضحیٰ روز ولادت پیغمبر است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و مراد از لیل شب و معراج است، شب معراج است، و بعض گوینند کے مراد از ضحیٰ روح پیغمبر است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و از لیل موے او کے در سیائی ہمچو شب است، و بعض گوینند کے مراد از ضحیٰ نور علم است کہ آن جناب را دادا بودو بسبب آن پردہ نشینان عالم غیب منجلی و منکشف گشتند، و مراد از شب خلق عفو اوست کے ایوب امت را پوشید، و بعض گوینند کے مراد از روز علانیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم است، یعنی احوال ظاہرہ آن جناب است کہ خلق براں مطلع شد و مراد از شب سر آن جناب یعنی احوال باطن او کے غیر از علام الغیوب کے براں مطلع نیست۔ ترجمہ کیا ہے یہ فارسی کا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن، اور لیل سے مراد شب معراج ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے، اور لیل سے مراد زلف عنبرین ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ضحیٰ سے مراد نور علم ہے اور آن جناب کو جو دیا گیا ہے، جس کے سبب سے عالم غیب کے مخفی اسرار بے نقاب اور منکشف ہوئے، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا عفو درگزر کا خلق ہے جس نے امت کے عیبوں کو ڈھانپ دیا ہے۔ بعض علماء کا ارشاد ہے کہ دن سے مراد حضور علیہ السلام کے ظاہری احوال ہیں جن سے مخلوق آگاہ ہے، اور رات سے مراد حضور علیہ السلام کے احوال باطن ہیں
جن کو علام الغیوب کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ روشن دن اور تاریک اور پرسکوت رات کی پھر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعتراضات اور ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے نازیبہ گفتگو تھی اس کی اللہ کریم نے قسم کھا کر تردید فرمائی، اور ساتھ ہی اپنے حبیب کی دلجوئی بھی فرمائی کہ اے محبوب، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ وحی کے نزول میں اس کی حکمت تھی اور اس کے منقطع ہونے میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت الرحیم۔